کیا پرتگال کے سیاحتی علاقے ایفورا میں واقع چرچ کو 5000 انسانی کھوپڑیوں سے بنایا گیا ہے؟ کیا پولینڈ کے قزاق چرچ میں 3000 انسانی ڈھانچے اور 21000 مختلف ہڈیاں استعمال کی گئی ہیں؟ کیا چیک ریپبلک کے انسانی ہڈیوں سے مزین چرچ کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر لیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ سوشل میڈیا صارفین اکثر پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر تحقیق کیے بغیر جو سامنے آگے پھیلا دیتے ہیں، چاہے اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یہ کام وہ یہ گمان کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ کچھ عرصے سے بعض سوشل میڈیا صارفین پرتگال کے انسانی کھوپڑیوں سے بنے چرچ کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ اسے اسپین کے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بنایا گیا ہے، حالانکہ چیپل آف بونز نامی اس چرچ میں ایک ہڈی بھی کسی مسلمان کی استعمال نہیں ہوئی۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ہسپانوی مسلمانوں پر بھیانک مظالم ڈھائے گئے ہیں اور مذہب تبدیل کرانے کے لیے سروں کی فصلیں اتاری گئی ہیں، مگر اس چرچ کا اس خونی داستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرتگال کے سیاحتی علاقے ایفورا میں چھوٹا سا چرچ چیپل آف بونز، جس کے اندرونی حصے کو مکمل طور پر انسانی ہڈیوں سے مزین کیا گیا ہے۔ یہ چرچ کلیسا کی اصطلاح کے حوالے سے 16ویں صدی میں اٹھنے والی تحریک کاؤنٹر ریفارمیشن کے دور میں بنایا گیا۔ اس تحریک سے وابستہ لوگ روحانی اصلاح پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بے رغبتی اور آخرت اور موت کو یاد دلانے کے لیے انسانی ہڈیوں سے یہ عمارت تعمیر کی گئی۔ اس کلیسا کے داخلی دروازے پر واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ہڈیوں کی صورت میں یہاں تمہارے منتظر ہیں۔ 18 میٹر لمبے اور 11 میٹر چوڑے اس چرچ کو 5000 انسانی کھوپڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ یہ ساری کھوپڑیاں بھی عیسائی راہبوں کی ہیں۔ مختلف چرچوں میں مدفون راہبوں کی قبروں کو اکھاڑ کر انہیں جمع کیا گیا۔ چرچ کی چھت پر انجیل کی یہ عبارت درج ہے، جس کا مفہوم یہ ہے یعنی مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے۔ اس طرح کا ایک اور چرچ پولینڈ میں بھی واقع ہے۔ قزاق نامی یہ چرچ پولینڈ کے قصبے سیزا نامہ میں واقع ہے۔ پولینڈ کے اس تاریخی گرجا گھر کی تعمیر کا آغاز 1776 میں شروع ہو کر 1804 تک جاری رہا، اور یہ 2 سلیین جنگوں میں مارے جانے والے فوجیوں اور شہریوں کی ہڈیوں کو گرجا گھر کی تعمیر کے کام میں لایا گیا۔ 3000 افراد کی مکمل باقیات کے علاوہ 21000 چھوٹی بڑی انسانی ہڈیوں سے یہ گرجا گھر تیار ہوا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق رومن کیتھولک عبادت گاہ کی دیواریں چھتیں ہڈیوں سے تیار کی گئی ہیں تاکہ انسان موت کو ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ 18ویں صدی میں اس انوکھے گرجا گھر کی تعمیر کا خیال مقامی پادریوں کو اس وقت آیا جب پولینڈ کے جنگوں کا سلسلہ زوروں پر تھا، تو مقامی پادریوں نے ان کا بہترین مطلب یہی تجویز کیا کہ ان سے ایک چھوٹا سا گرجا گھر تعمیر کیا جائے۔ چونکہ یہ چیپل مکمل طور پر انسانی ہڈیوں سے بنا ہے، اس لیے اسے دا ہورر چیپل بھی کہا جاتا ہے۔ چیپل کی تعمیر کے لیے ابتدائی طور پر جنگوں میں ہلاک ہونے والے فوجیوں اور شہریوں کی ہڈیوں کو جمع کیا گیا، لیکن اس مقصد کے لیے بڑے پیمانے پر ہڈیوں کی ضرورت تھی۔ اس چرچ کی تعمیر کا کام تقریباً 28 سال تک جاری رہا۔ اس دوران 3000 لاشوں کی مکمل باقیات کو چیپل کی دیواروں اور چھتوں کی تعمیر کے لیے جمع کیا گیا۔ ان ہڈیوں کے کم پڑ جانے کی صورت میں بڑے پیمانے پر پرانی قبروں کو کھودا گیا اور مزید ہڈیوں کو نکالا گیا۔ انسانی ہڈیوں سے مزین ایک اور چرچ چیک ریپبلک میں بھی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے مشہور اور دیکھنے والے مقامات میں سے ایک ہے، جسے دیکھنے ہر سال تقریباً 2 لاکھ افراد یہاں آتے ہیں۔ چرچ انسانی جسم کے ہر قسم کی ہڈی سے کم از کم ایک پر مشتمل ہے۔ یہ ایک منفرد ڈھانچہ ہے، کسی بھی رومن کیتھولک چرچ کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ تاریخی بوہیمیا رینجر اسیرے میں واقع ہے، جسے 1995 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ بنایا ہے۔ 1276 میں جب ترک بادشاہ سیکنڈ اوتاکر نے ایک راہب کو یروشلم بھیجا تھا، وہ گلبرٹا سے تھوڑی سی مٹی لے کر واپس آیا تو اسے کٹنا اوراس کے قبرستان میں چھڑک دیا۔ عیسائیوں کا خیال ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ چنانچہ لوگ اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے اس قبرستان جانے لگے۔ اس وجہ سے یہ پورے یورپ میں تدفین کی ایک مقدس جگہ بن گیا۔ 14ویں صدی عیسوی میں طاعون سے ہزاروں اموات ہوئیں جنہیں اس قبرستان میں دفنایا گیا۔ پھر 1400 کے قریب چیپل کی عمارت کے دوران اس قبرستان سے بہت سی ہڈیاں نکالی گئیں۔ انہیں چیپل کی عمارت کے ارد گرد احراموں میں ترتیب دیا گیا۔ ہڈیوں سے بنے اس چرچ کا فانوس یورپ کے اس سیاہ دور کی عکاسی کرتا ہے۔ ہڈیوں کے ڈھانچوں سے صلیب، مذہبی شبیہہ اور سجاوٹ کا کام لیا گیا ہے۔ 2014 میں چرچ آف بونز کی تزئین و آرائش اور بحالی کا آغاز ہوا۔ یہ کام مکمل ہونے کے بعد اسے اہم ثقافتی ورثے کے طور پر سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ چرچ آف بونز کا تعلق موت، زوال، جنگ اور مذہب سے ہے۔
آرٹ میں یہ چیزیں موت پر غور کرتے وقت امید اور زندگی سے محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، لیکن ماہرین بشریات اور سماجی سائنسدان اس رجحان کو سیاحت کا عنوان دیتے ہیں۔ تاہم اسیرے کا یہ چرچ کی تعمیر عام مٹیریل سے کی گئی ہے، جبکہ اسے ہزاروں انسانی کھوپڑیوں اور چھوٹی بڑی ہڈیوں سے مزین کیا گیا ہے۔ لیکن پولینڈ کا قزاق کلیسا دنیا کے وہ واحد عمارت ہے جسے مکمل طور پر انسانی ہڈیوں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس چیپل کی دیواروں کی تعمیر میں پسلی اور ان کی موٹی ہڈیوں کے ساتھ کھوپڑیوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ ہڈیوں کے ذریعے دیواروں کی تعمیر اس انداز سے ہوئی ہے کہ اسے فن تعمیر کا ایک شاہکار قرار دیا جاتا ہے، جبکہ چیپل کی چھت بھی مکمل طور پر انسانی ہڈیوں سے بنائی گئی ہے۔ چھت میں ٹانگوں کی بڑی ہڈیوں کے ساتھ کھوپڑیوں کا انتہائی خوبصورت انداز میں جوڑا گیا ہے، جبکہ 3 پسلی کی ہڈیوں کے ساتھ ایک کھوپڑی کو نیچے لٹکایا گیا ہے۔ چیپل میں رکھی صلیب اور تمام متعلقہ اشیاء بھی انسانی ہڈیوں سے بنائی گئی ہیں۔ چھت پر لگے فانوس بھی انسانی کھوپڑیوں میں نصب کیے گئے ہیں۔ اب پولینڈ کی حکومت کی طرف سے اس تاریخی اور انوکھے گرجا گھر کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے اس کے اوپر چھت کی بھی تعمیر کی گئی ہے، جبکہ ہڈیوں کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے وقتاً فوقتاً ان پر اسپرے بھی کیا جاتا ہے۔ یہ کھوپڑیاں اور ٹانگوں کی ہڈیاں 3000 متاثرین کی ہیں، جن سے چھتوں اور دیواروں کو تیار کیا گیا ہے، جبکہ 21000 ہڈیاں ایک ٹریپ ڈور میں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ تمام کے تمام حقائق انسانی حقوق کے علمبردار یورپ، جنہوں نے انسانی تقدس کا پرواہ کیے بغیر ان سے اپنے مفاد کے لیے چرچ تیار کیا۔